سارا کا دماغ اس تیزی سے گھوم رہا تھا کہ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ سہارا لے تو کس چیز کا۔ منصور کے سارے وعدے سوکھے پتوں کی طرح سارا کے آس پاس بکھرے تھے۔ بچپن کی دم بھرتی محبت کہاں مر گئی تھی پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ منصور جو سارا کے بغیر ادھورا تھا، جس کے ساتھ بھی اسے دیکھ کر سارا کو دیکھ کر آتی تھی، اس منصور نے کب بے وفائی کر دی، کب روبی کو سارا کی جگہ دے دی، پتہ ہی نہ چلا۔ وہ منصور کی محبت میں اس پر اتنا اندھا اعتبار کر بیٹھی تھی، اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ منصور اس کی زندگی میں اس کی جگہ کسی اور کو دے بیٹھے گا۔ وہ تو مرنے کے بعد بھی سارا کی محبت کے سہارے زندگی گزارنے کا بھرم سارا کو دیا کرتا تھا، بلکہ کہا کرتا تھا کہ سارا دیکھ لینا، اگر تمہیں کچھ ہوا تو میں اسی دم مر جاؤں گا۔ پھر دنیا دیکھے گی کہ محبت کرنے والے کس طرح دنیا سے ایک ساتھ رخصت ہوتے ہیں۔ 2 جنازے اٹھیں گے ایک ساتھ، اور ہم دونوں کی قبریں بھی ایک ساتھ بنیں گی، ہم مر کر بھی ایک مثال بن جائیں گے۔ اس منصور نے محبت کا بھرم یوں توڑ دیا کہ سارا کو خبر بھی نہ ہو سکی، کب اس کی روبی کے تعلقات بڑھے، کب اس سے ملاقات ہوئی، کب اس نے محبت کا اظہار کیا اور کب اس کے روبی کے تعلقات بڑھے، کب اس سے ملاقات ہوئی، کب اس نے محبت کا اظہار کیا، اور کب یہ سوچا کہ روبی اس کی زندگی میں آ جائے۔ مرد اتنا بے وفا کیوں ہوتا ہے؟ وہی وعدے، وہی جملے، وہی اظہار محبت، وہ جو ایک سے کرتا ہے اور یہ الفاظ بس اس کے سامنے دوسرے کے سامنے بول رہا ہوتا ہے، وہی جملے اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ وہ سننے والا یہ نہیں سوچتا کہ یہ سب وہ پہلے بھی کسی سے کر چکا ہے۔ پھر دوسری عورت بیوقوف کیوں بن جاتی ہے؟ کیوں عورت ہی عورت کی دشمن بن جاتی ہے؟ کیوں عورت ہی عورت کے حق پر ڈاکہ ڈال دیتی ہے؟ کیا اس لیے کہ عورت کے خمیر میں محبت ہے؟ بے وفائی نہیں، عورت صرف محبت ہے، مگر نہیں، عورت بھی تو بے وفائی کر جاتی ہے۔ پھر کیا اور کیوں کیسا ہوتا ہے پتہ نہیں، مگر جب سے دنیا وجود میں آئی ہے یہ سب ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا۔ مرد سے کھلونا بناتا آیا ہے اور بناتا رہے گا۔ عورت بیوقوف بنتی رہی ہے اور سارا بھی 3 سال کی عمر سے بنتی آئی ہے۔ تو پھر سارو؟ منصور نے سارو کے کانپتے وجود کو اپنی باہوں میں بھرنا چاہا۔ میرا یقین کرو، تم آج بھی میرے لیے وہی ہو، میری سانس، میری دھڑکن، میری زندگی۔ مجھے روبی سے کوئی جذباتی لگاؤ نہیں ہے، میں تو بس اسے تمہاری خوشی چاہتا تھا۔ تم بچہ چاہتی تھی نا؟ سارا نے خود کو ان باہوں سے آزاد کرایا جس میں آج تک وہ قید رہنا چاہتی تھی، جن کے بغیر اسے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، جن کا حصار اس دنیا کے ہر گجرے سے زیادہ حسین اور مہکدار لگا کرتا تھا، جس کو تکیہ بنا کر وہ آج تک سوتی آئی تھی۔ ہاں، وہ واقعی سوتی آئی تھی، اندھے کنویں میں جہاں روز منصور کی محبت جگمگاتی رہتی تھی، مگر وہ اس کا بھرم تھا۔ وہاں تو خود غرضی کی وقتی روشنی تھی، ورنہ گھپ اندھیرا تھا۔ سارا نے منصور کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے روبی سے کوئی جذباتی لگاؤ نہیں ہے۔ ابھی اس کے کہے جملے اس کے ذہن میں آگ کے شعلے کی طرح لپٹ کر اس کے ذہن جھلسا رہے تھے۔ تو منصور، بغیر جذباتی لگاؤ کہ تم نے اسے پرپوز کر دیا اور اسے شادی کے لیے رضامند کر لیا، بغیر جذباتی لگاؤ کہ تم نے اس کے ساتھ پچھلے 20 دن گزار لیے، 20 راتیں گزار لی۔ منصور، میں بیوقوف نہیں ہوں، اس نے سوچا اور خود کو منصور سے دور کرتی چلی گئی، بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ بولے۔ منصور کو سارا کی خاموشی نے پریشان کر دیا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اسے مارے گی، چیخے گی، روئے گی، پھر ہمیشہ کی طرح اسے منا لے گا، مگر اس بار ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ روبی سے چھپی ہوئی شادی کو اس کے 4 ماہ گزر چکے تھے، مگر وہ پچھلے 20 دن سے روبی کے ساتھ تھا، اس لیے اس پر یہ عقدہ اب کھل گیا۔ سارا نے منصور کو خود سے بہت دور کر لیا اور سر جھکا کر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے تو آنسو بھی اس وقت اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ہاں، دل لگ رہا تھا کہ بس اب بند ہونے والا ہے۔ وہ اس وقت چاہتی تھی کہ یہی تھی کہ مر جائے، مگر ہمیں اپنے خواہشات کے حساب سے کب ملتا ہے، ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس کے بعد منصور نے کیا کہا اس کے کچھ سنا ہی نہیں۔ پھر کب منصور اٹھ کر چلا گیا اسے پتہ نہیں چلا۔ کب دن ڈھلا، کب چاند نکلا، کب ستارے جگمگائے، کب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی، کب بادل نے چاند کے ساتھ محبت کی آنکھ مچولی کھیلی، کب چاند میں بادل کو اپنی چاندنی کی آغوش میں لیا، کب چھوڑا، اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ تو بس اسی جگہ ایسے جم سی گئی تھی۔ اس کے دماغ میں تو بچپن کی آوازیں، کھیلتا کودتا منصور، تایا ابا کی نصیحت، امی ابا کی باتیں، منصور کی چھیڑ چھاڑ، سب کچھ آتا جا رہا تھا۔ منصور کی چاہت اور نہ جانے کیا کیا۔ منصور، تم نے میری خاطر یہ شادی نہیں کی، بلکہ اپنی بے وفا فطرت کے سبب مجھے برباد کر دیا۔ صرف بچے کا مسئلہ حل کرنے کے لیے شادی؟
نہیں منصور، اگر تم مجھ سے اتنی محبت تھی، اتنی چاہت تھی تو تم 1000 یتیم بچوں کو یتیم خانوں میں سے کسی ایک کا باپ بن کر مجھے اس طرح پھڑک سے نکال سکتے تھے۔ اس کے ننھے ننھے وجود جنہوں نے کبھی ماں کا لمس محسوس تک نہ کیا تھا، اس کی ویران آنکھیں جو ہر چہرے میں ماں باپ کو تلاش کرتی ہیں، ان میں سے کسی ایک بچے کی ماں بننا چاہتی تھی، ان معصوم بچوں کو اپنی ممتا کی آغوش میں بڑھنا چاہتی تھی۔ مگر تمہیں ان بچوں سے کوئی لگاؤ محسوس نہ ہوا، وہ طریقہ باپ بننے کا تمہیں پسند نہیں تھا۔ اس نے اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا اور سوچتی چلی گئی، کیوں منصور؟ وہاں تو ایک دن کا پیدا ہونے والا لاوارث بچہ یتیم بن جاتا ہے اور مل جاتا ہے، اور ایسے ہی کسی بچے کو میں لینا بھی چاہتی تھی جسے میں پوری ممتا دے پاتی، جو مسکراتا بھی تو میری گودی میں سیکھتا اور چلنا بھی تمہاری انگلی پکڑ کر سیکھتا، جو 1000 بار تمہیں میلا کرتا، تم سے ضدیں کرتا، طوطی زبان میں تمہیں پپا کہتا، جو تمہاری گودوں میں کھیل کر پروان چڑھتا، جس کی ایک ایک مسکان تمہیں زندگی دیتی، جو تمہیں راتوں کو اپنی ضرورتوں پر جگاتا اور اپنا رشتہ مضبوط کرتا۔ وہ بچہ پوری طرح ہمارا ہوتا منصور، میرا ہوتا، مگر تم نے اس وقت میرے جذبات کو اپنی انا کی تلوار سے کاٹ دیا، کیونکہ تم روبی کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے تھے، کسی اور عورت کے بچے کو میرا بچہ کہہ کر مجھے ماں کے نام پر دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ منصور، کہاں رہ گئی کمی رہ گئی میری محبت میں نے تمہیں بے حد بے تحاشا چاہا، تم نے میری رگوں میں خون کے ہر قطرے کے ساتھ دوڑے ہو، میری سانسوں میں تحریر ہو، میرے دل کی دھڑکن میں دھک دھک کرتے ہو، تمہاری ایک نارمل سی شکن بھی مجھے رات بھر فکر مند رکھتی ہے اور جگاتی رہتی ہے، تمہاری ہر غلطی پر قصوروار میں پردہ ڈالتی آئی ہوں۔ شاید تایا ابا ٹھیک کہا کرتے تھے، بیٹی یہ پردہ پوشی تجھے کسی دن لے ڈوبے گی، اور آج میں ڈوب گئی منصور۔ ہاں تایا ابا، میں اپنے منصور کے قصور چھپاتے چھپاتے اس کے ڈھال بنتے بنتے اس کے حوصلے بلند کر دیے۔ تایا ابا، میں غلطی پر تھی، محبت کا بھرم جھوٹا نکلا اور آپ کا تجربہ صحیح، میں ہار گئی۔ وہ پوری رات بیٹھ کے کنارے بیٹھ کر روتی رہی اور رات دھیرے دھیرے سرکتی گئی۔ معلوم نہیں وہ رو رہی تھی یا نہیں، اسے خود پتہ نہیں۔ 2 گھنٹے بعد اس نے کمرے کی منصور کی آواز سنی تھی، سارا پلیز یہ کافی پی لو۔ منصور کی ہمت اسے چھونے کی نہیں ہو رہی تھی، وہ آواز سے ہی اسے اپنے ہونے کا احساس دلا کر چلا گیا۔ سارا کی آنکھوں میں ہر پل ٹھہرا ہوا تھا اور دوسرا پل جلا جا رہا تھا۔ بیڈ کے کنارے بیٹھے بیٹھے صبح ہو گئی۔ منصور روبی کے ساتھ برابر والے کمرے میں رات گزار چکا تھا۔ مؤذن کی اذان دے کر صبح ہونے کا اعلان کیا۔ سارا نے تمام اذانیں سنی مگر اپنی جگہ ساکت بیٹھی رہی۔ آج وہ شاید اپنے رس سے بھی شاکی ہو گئی تھی، یا اس کا وجود جامد ہو گیا تھا۔ رفتہ رفتہ نماز کا وقت بھی ختم ہونے لگا اور سورج نے آسمان پر اپنی حکمرانی کا اعلان کر دیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی اسے تسلی دینے کی کوشش کرتی رہی، اس کھڑکی سے جس کی تمام رات ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور تھپتھپاتی رہی تھی۔ چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی اسے تسلی دینے کی کوشش کرتی رہی تھی، اور جہاں سے ابھی تھوڑی دیر پہلے چڑیوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اب سورج کی کرنیں اس کی کھڑکی سے اندر اترنے لگی تھیں۔ وہ اس کھڑکی پر اکثر منصور کو پریشان کیا کرتی تھی، سارا تمام رات ہی کھڑکی کھلی رکھا کرو، چاند کی روشنی میں خود کو دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ منصور کی سرگوشی کہیں آس پاس سے آتی، مگر اسے صبح اذان کے بعد بند کر دیا کرو، سورج جب اس سے اندر آتا ہے تو سیدھا میرے منہ پر پڑتا ہے۔ اور جب اکثر منصور اٹھنے میں آناکانی کرتا تو سارا اس بند کھڑکی کا پردہ ہٹا کر سورج کی کرنیں منصور کے چہرے تک پہنچاتی۔ وہ اسے غصے میں ہم منہ پر ہاتھ رکھ لیتا، کبھی کشن اور کبھی تکیہ، تب سارا پردہ ڈالتی اور اٹھاتی۔ کئی بار ایسا کرنے کے بعد جب منصور نہیں اٹھتا تو وہ جھٹ سے پوری کھڑکی کھول دیا کرتی، تب منصور غصے سے بیٹھ پر اٹھ بیٹھتا اور سارا کے قریب جاتا اور اس کی لمبی سی چوٹی پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا اور کھڑکی بند کر دیتا۔ تب سارا بے تحاشا ہنستی اور منصور کو پکڑ کر گدگداتی، اور منصور کی کمزوری تھی، اور پھر دونوں ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتے، اور سارا کا پلان کامیاب، کیونکہ منصور بستر چھوڑ دیتا تو پھر دوبارہ بستر پر کبھی نہیں جاتا۔ وہ آج اس کھڑکی سے سورج کو آہستہ آہستہ پورا اندر داخل ہو چکا تھا اور پوری دھوپ سارا پر پڑ رہی تھی، مگر وہ اب بھی وہیں بیٹھی تھی، اس کے اعصاب شل اور دماغ سن تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور منصور اندر آیا، ساتھ میں روبی تھی، نکلی نکلی بالکل فریش، اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ سارا نے ایک نظر اچانک کھٹکا ہونے پر دونوں کو دیکھا اور پھر جامد ہو گئی۔ سارا، تم پوری رات یوں ہی بیٹھی رہی ہو؟ منصور نے بے چین ہو کر اس کے قریب آ کر کہا اور کھڑکی بند کر دی۔ کتنی دھوپ کمرے میں بھر گئی ہے اور تم؟ منصور اس کے قریب آیا مگر اسے چھونے کی ہمت نہ کر سکا۔
बाजी चलिए, मैंने आपके लिए नाश्ता लाई हूँ, नाश्ता कर लीजिए, आपने रात से भी कुछ नहीं खाया। रूबी ने करीब आकर उसका कंधा पकड़ा। प्लीज़ बाजी, मुझे अपनी छोटी बहन समझिए, मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे पता है कि आप और मंसूर एक जान दो कालिब हैं। मंसूर आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, प्लीज़ आप मेरा यकीन कीजिए। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। देखिए, मैंने ऑमलेट पर पराठा बनाया है, चक्कर बताएं कैसे हैं। उसने ट्रे आगे रखते हुए बात का रुख मोड़ा। सारा हनूज वैसे ही बैठी थी। सारा ने पलक तक उठाकर उसे न देखा और न मंसूर को। वो सर झुकाए बैठी रही। अपनी तमाम कोशिश नाकाम होता देखकर रूबी कमरे से चली गई। रूबी के जाने के बाद मंसूर ने हिम्मत करके सारा का कांधा छू लिया। सारा,